میرے کپڑے اتارے مولوی صاحب کے ساتھ مل کر. دونوں دروازے وہاں کے بند تھے اور مولوی صاحب میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز اور میں ہوں سمانتھا آرتھر. چند دن پہلے نہایت ہی ایک افسوسناک واقعہ راولپنڈی کی ایک جگہ ہے پیر بدائی، وہاں پہ واقعہ ہوا ہے. آج ہم موجود ہیں مسکان کے گھر پہ. ہم مسکان سے جانتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا. مسکان جو ہے وہ ایک 16 سال کی بچی ہے جو ایک مدرسہ میں پڑھتی تھی، اور وہاں کے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایک سیکچولی اسالٹ کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسکان، مجھے بتائیے گا کہ آخر یہ واقعہ پیش کیسے آیا اور آخر اس کی نوبت کیا تھی؟ جی، ہفتے کا دن تھا، 14 اگست تھی، اور صبح 8 بجے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا. وہاں کے مولوی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے تشدد کا نشان بنایا، اور وہاں پر جو رہائشی باجی تھی ان کا نام عشرت ہے، وہ مولوی صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور میرے کپڑے اتار کر باہر چلی گئیں. میرے کپڑے اتارے مولوی صاحب کے ساتھ مل کر اور باہر چلی گئی. مولوی صاحب نے پھر میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور مجھے انہوں نے اسی ٹائم عشرت نے کاوے کی شکل میں مجھے کوئی نشاور چیز پلائی، جس سے میں نیم بیہوشی حالت میں تھی. مجھے سب کچھ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا ساتھ ساتھ. اور جب وہ باہر چلی گئی، مولوی صاحب نے انہیں باہر بھیج دیا. کمرے کے باہر وہ کھڑی ہوئی تھی اور دونوں دروازے وہاں کے بند تھے، اور مولوی صاحب میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے. مجھے مارا پیٹا، میرا جو سر تھا انہوں نے پیلر کے ساتھ مارا اور میرا منہ بھی نوچا اور مجھے شور کرنے کا موقع بھی نہ دیا. اور بعد میں ان ٹیچر کو آواز دی کہ اندر آ جائیں. جیسے ہی وہ ٹیچر اندر آئیں، مولوی صاحب نے انہیں بولا کہ اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کسی سے ملے گی نہیں، اسے نیچے کمرے میں لے جاؤ. مجھے ان عشرت نے نیچے والے کمرے میں لے گئی، اور انہوں نے میرے شلوار کے ساتھ خون وغیرہ اور گندگی لگی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے دھلوایا، اور میرے کپڑے بھی انہوں نے ہی تبدیل کروائے. اور وہ مولوی صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی. انہوں نے میرا یونیفارم اپنے پاس رکھ لیا، اور انہوں نے مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا. 2 دن مجھے اسی کمرے میں قید رکھا، اور انہوں نے مجھے کعوے پہ ہی زور دیا ہوا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے کوئی نشاور چیز مجھے پلائی، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور میری طبیعت بہت خراب تھی، اور مجھے الٹیاں اور چکر اور بے ہوش ہو جاتی تھی. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ اس مدرسہ میں کب سے پڑھ رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے کبھی مولانا صاحب نے آپ کے ساتھ اس طرح کی جو بدسلوکی کی ہے پہلے کبھی؟ جی، میں گزشتہ 7 سالوں سے میں وہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور مولوی صاحب پہلے 5-6 ماہ سے مجھے ہراساں کرتے رہے، کہتے رہے کہ تم اچھی بچی ہو، تم پڑھ سکتی ہو. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم بیٹا جو کہیں وہ مانو گی تب آپ آگے بڑھو گی، استاد کا ادب کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے انسان. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کو وہ اس طرح سے 5 مہینے سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے اس سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ ساری باتیں بتائی تاکہ وہ آپ کے لیے کوئی ایکشن لے سکتے؟ جی، میں نے اپنی والدہ کو بھی بتایا تھا، لیکن میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ استاد ہیں، شاید وہ آپ کو کہنا چاہیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہو. میں بھی ان کا ادب کرتی تھی، مجھے لگا باپ کی حیثیت سے مجھے وہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ آگے بڑھ سکتی ہو، آپ تعلیم حاصل کر سکتی ہو. اسی لیے مجھے انہوں نے تسلیاں دی اور یہ باتیں کی. اور جہاں تک مجھے زیادتی کا معاملہ ہے، انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دی، قتل کی دھمکیاں دی. مجھے اسلحہ دکھا کر کہنے لگے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور انہوں نے مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ میرے پاس بم بنانے والا سامان بھی موجود ہے، جس کے ذریعے میں آپ کے گھر کو بم کے ذریعے اڑا دوں گا. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ جس مدرسہ میں پڑھتی تھیں اس میں اور کتنے طالب علم ابھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کے اس مدرسہ میں انہی مولوی صاحب نے کیا ہے پہلے کبھی کسی اور کے ساتھ؟ جی، وہاں پہ پہلے بہت زیادہ لڑکے تھی، لیکن یہ ٹینشن پریشانی، یہاں کا ماحول بہت خراب ہونے کی وجہ سے کافی لڑکیوں نے یہ مدرسہ چھوڑ بھی دیا ہے. جامعہ طوبیٰ زلبنات کی لڑکیاں وہاں پہ تھوڑی کم رہ گئی ہیں بہت زیادہ، اور وہاں کی رہائشی ہیں طالبات تھوڑی سی رہ گئی ہیں.
اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ پہلے کیسز بھی ہوئے ہیں 2 لڑکیوں کے ساتھ. ایک لڑکی یہی ٹینشن کی وجہ سے وہ لڑکی جامعہ سے بھاگ چکی تھی، رہائشی تھی وہاں کی. اور دوسری ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام گلناز ہے، وہ بھی وہاں کی رہائشی لڑکی تھی. اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اسے گھر والوں کو کال کی کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے. وہ بھی وہاں سے جیسے ہی گھر گئی، اس کے پیٹ پہ درد پڑ رہا تھا. جیسے ہی اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو اس کی بیٹی پیدا ہوگی. جو اس کے والدین گاؤں کے رہنے والے تھے اور غریب تھے، وہ بھی جامعہ میں آئیں اور انہوں نے مولوی صاحب کی بیوی کے ساتھ بات کی اس معاملے میں. کہا کہ میری بیٹی یہاں سے طبیعت خراب ہو کر اس گاؤں گئی اور اس کی بیٹی پیدا ہوگی. اس کی والدہ بھی بہت زیادہ روتی رہی اور انہیں بات بتاتی رہی، لیکن مولوی صاحب کی بیوی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ نہیں، کہ باہر سے کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا اس کا. لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ ہی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی ہے. اور گاؤں گئی اور گاؤں والوں نے بھی باتیں بنائی کہ اس طرح آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس طرح ان کے گاؤں والوں نے بھی باتیں بنائی. لیکن مولوی صاحب کی بیوی نے وہاں پر بات دبا دی، جس کی وجہ سے آگے بات نہ ہو سکی. اچھا، مجھے بتائیے گا یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں مولانا صاحب کی جو بیوی ہیں وہ ان کے ساتھ ملوث ہیں؟ جی نہیں، انہیں اس بات کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا. لیکن ان کے ساتھ وہاں کی جو رہائشی ٹیچر وہ ملی ہوئی تھی استاد کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی، منفذ تھی ان کے ساتھ، اور انہیں ہر بات کا پتہ تھا، لیکن انہوں نے کسی کو کچھ نہ بتایا. اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مسکان کی والدہ یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کو کس طرح سے پتہ چلا کہ مسکان کے ساتھ مدرسے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا ویسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ہفتے کے دن سے جب لے کے گئے تو ٹھیک ٹھاک تھی یہ. تو 2 دن بعد مجھے پیر کے دن کال آئی ہے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آ کے لے جائیں. تو میں نے کہا چلیں کوئی تھوڑی بہت بیمار ہوگی، میرے دل کا دھڑکن کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے بھائی کو بولا جاؤ ریان تم لے آؤ. بھائی اس کے پیچھے ریان گیا، لے کے آیا. جب لے کے آیا تو لڑکی کی حالت ہم نے دیکھی، تو لڑکی راستے میں بھی کہ نہیں چل کے آ سکتی تھی، جگہ جگہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی نے پکڑ کے لایا ہے. تو جیسے اس نے اپنا نقاب اتارا، دیکھا ہم نے اس کا چہرہ ماتھا دیکھا، اس کی بری حالت تھی اور اس کی طبیعت خراب اتنی زیادہ کہ وہ جیسے اوپر چڑھی تو اس کو الٹیاں شروع ہو گئی تھی اور بہت رونے لگ گئی تھی، چیخنے لگ گئی تھی، کہتی ماما مجھے آپ لوگ بچا لو. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ. میری سانس نے سب نے رولا ڈالا، روتے رہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، تمہیں کس نے یہ تشدد کیا، مارا کس نے. وہ کچھ بھی ایسی حالت نہیں تھی بتانے کی. تو کہہ رہی تھی کہ بس میں کافی دیر تک روتی رہی ہوں، وہ بچی بھی کافی روتے روتے بے ہوش سی ہو گئی، لیٹی رہی ہے کافی دیر تک. تو سب پوچھ رہے تھے بتاؤ بتاؤ بتاؤ. وہ صدمے میں تھی، ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی، کچھ نہیں بتا رہی تھی. پھر سب جب اپنے اپنے کمروں میں گئے، سب ایک سائڈ پہ ہوئے، تو میں نے پھر بچی سے پوچھا بیٹا مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی تمہیں، نہ ان کو کہوں گی جنہوں نے تمہیں یہ کچھ کیا ہے. تو پھر بچی نے مجھے اکیلے میں کہا ہے کہ ماما میرے ساتھ استاد جی نے یہ سب کیا. تو پھر اس کو ساری بات مجھے بتائی تو میں بہت ہی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی. میں سمجھ گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت کچھ ہوا. تو پھر ہم نے جو فیصلہ کیا کہ صبح میں سی پی او صاحب کے پاس جاؤں گی اور سی پی او کو میں یہ درخواست دوں گی کہ سی پی او صاحب میری مدد کی جائے. تو انہوں نے فور میرے لیے مدد کے لیے بولا اور کہا کہ فوری ایکشن لیا جائے، فوری اس پہ ایف آئی آر کاٹی جائے. اور میرے پھر فوری انہوں نے کیا ہے. میں جیسے آئی تو میں تھانے گئی، تھانے سے ہم نے میڈیکل کے لیے نکل کے گئے، پر میڈیکل انہوں نے کہا 2 دن ہو گئے، ڈیلے ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ کورٹ کی اجازت لیتے ہیں. مطلب ہمارے ملک کی جو ضامن ہے، ہماری جو پولیس ہے، وہ آپ کا بھرپور ساتھ دے دی؟ جی کافی، پہلے تو ان میڈیکل وغیرہ میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا، لیکن اب سی پی او صاحب نے جب سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہمیں تسلی دی، ہمیں یہ کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، انشاءاللہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے سیکورٹی
اور ہر چیز کا بندوبست ہوگا، آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ کہ ہم جو بندہ سچ پہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے، اور جو سی پی او صاحب نے ہمارے ساتھ کہا ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کر رہے ہیں اور بہت تعاون کر رہے ہیں، اور انکوائری جاری ہے. اب دعا کریں کہ بھائی جو ہمارے ہیں جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ اس کو سزا دے. ناظرین، یہ تھی مسکان کی کہانی جو ان کی والدہ نے ہمیں بتائی اور مسکان نے بتائی. بے شک جو بھی مسکان کے ساتھ ہوا اس کی ملامت کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ مسکان کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ انصاف دیا جائے گا. ناظرین، اگر کوئی بھی یہ ایک میسیج ہے جو اگر کوئی بھی بچہ آپ جہاں پہ بھی پڑھتا ہے، وہ مدرسہ میں پڑھتا ہے، کسی اسکول میں پڑھتا ہے، اگر وہ اپنے والدین کو آگے کوئی بھی ایسی بات بتاتی ہے تو کائنڈلی اس کو جو ہے وہ ایک نارمل بات نہ لیں، بلکہ اس پہ فوری طور پر ایکشن کریں اور اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ وہ اس طرح کے تشدد سے بچ سکے. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں 27 نیوز. اللہ حافظ.